صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا، کتنی پرانی بات، اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس، وہ اسی کا سپرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا۔ اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے۔ اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی ایک خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا۔ تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں